اچھا، آج تیسرا دن مسلسل ہے۔ میں اور علی سارا دن اتنی شدید گرمی میں بس کام کے سلسلے میں باہر ہی رہتے ہیں۔ آج بھی جمعے کا دن تھا، نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم میں اور علی نکل پڑے ہیں، کیونکہ اچانک سے ہمیں گورنمنٹ جو امپلائیز ہیں ان کی کال آ گئی تھی۔ وہ لوگ سروے کے لیے آ رہے تھے، فائنل سروے تھا۔ اس کے بعد ہمارے جو تھے وہ گارنٹر وہ لگنے تھے، کیونکہ میں آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ میں اپنی پلاٹ پہ گھر بنانے کے لیے لون لے رہی ہوں، تو اس کے لیے نا سروے کے لیے آ رہے تھے۔ تو میں اور علی نماز پڑھ کے نا کھانا کھا کے فوراً گھر سے ہم نکل پڑے۔ تو ادھر سے ہم نے چاچو کو لینا تھا ساتھ میں، تو پھر وہاں سے ہم نے آگے مطلب پلاٹ کی طرف جانا تھا۔ تو ہمارا زندگی کا سفر ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے، کیونکہ ہم پہلے ایک کمرے میں رہتے تھے، اب ہمیں 2 رومز والا گھر مل گیا ہے، مطلب پہلے سے سم تھنگ بیٹر، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ جا رہے تھے، آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا یہ کالج ہے، اور راستے میں 2-3 بہت اچھی زبردست مطلب کالونیاں کٹ گئی ہیں، اور بہت ویل مطلب ایجوکیٹڈ لوگ یہاں پہ نا سیٹل ہو رہے ہیں، کیونکہ شہر کے اندر نا پلاٹ تقریباً 8 لاکھ کا مرلہ مل رہا ہے۔ تو یہ ایریا تھا نا، یہ ڈیولپنگ ایریا تھا، تو اب تو یہاں پہ بھی تقریباً 4 سے 5 لاکھ پہ مرلہ ہو چکا ہے۔ تو لیکن ہمیں اچھی پرائز میں مل گیا تھا 1 سال پہلے۔ تو ابھی میں اور علی اور چاچو جا رہے تھے، اور علی میں بار بار تنگ کر رہا تھا راستے میں، وہ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں، کیونکہ سروے والے بھی اسی روڈ پہ تھے اور ہم لوگ بھی جا رہے تھے سروے کے لیے۔ ٹھیک، مطلب اتنی دور نہیں ہے، شہر سے آرام سے ہم رکشہ لے کے نا وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو ایریا ہے نا وہ کافی اچھا بنا ہے، اور 1 وے روڈ ہے، تو انشاءاللہ امید ہے بہت جلد میں اپنا گھر بنا کے اس میں شفٹ ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے میری نیو گھر کی جرنی میں میرے ساتھ رہنا ہے۔ 1 آدھ دن میں ہم نے اپنے گھر کی جو ہم نے رینٹ پہ لیا نا اس کی صفائی کرنے بھی جانا ہے، اور انشاءاللہ اسی ویک کے لاسٹ میں نے اپنا جو سیلون ہے وہ بھی سٹارٹ کر دینا ہے، مطلب سیلون کی سیٹنگ بھی سٹارٹ کر دینی ہے۔ تو آپ لوگ میری اس جرنی میں میرے ساتھ رہے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت انفارمیشن بھی ملے گی، اور انشاءاللہ میری ہمت کو بھی آپ لوگ داد دیں گے کہ میں کس طرح سے اکیلی سب کچھ مینیج کر رہی ہوں، گھر میں بھی باہر بھی، بچے بھی دیکھنی، فیملی بھی دیکھنی، باہر بھی مینیج کرنا، تو ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ میرا اللہ مجھے ہمت دے رہا ہے اور میں لگی ہوئی ہوں۔ تو جو سروے کرنے آئے تھے وہ 2 لوگ تھے، اور انہوں نے اتنی ڈیٹیلڈ ہمارے ساتھ گفتگو کی، مطلب وہ ہم سے پوچھ رہے تھے سارا کچھ، مجھ سے یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کتنی ارننگ ہے، آپ کا کمائی کا ذریعہ کیا ہے، مطلب کافی اسٹرکٹلی۔ اور پلاٹ کی ہم نے آلریڈی صفائی وغیرہ کروا لی تھی، کیونکہ اگر صفائی نہ کروائی ہو تو یہ لوگ نا مطلب چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز مجھے چاچو نے آلریڈی گائیڈ کر دی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ یہ سب ہو چکا تھا۔ تو میں نے مطلب 2-3 دن پہلے ہی مزدوروں کو لگوا کے نا پلاٹ کی اچھی طرح سے صفائی کر لی تھی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ نا بیچ میں کچھ لوگوں کے پلاٹس پڑے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کالونیاں کٹ کر کے سیل کر دی ہیں، اور لوگ گھر بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ابھی نہیں مطلب شروع کیا، یہ دیکھیں یہ میرا پلاٹ ہے، وہ تو اچھے خاصے ریٹس لگا رہے ہیں جنہوں نے ابھی سیل نہیں کیا۔ تو یہ یہاں پہ سروے کے لیے وہ ٹیم آ چکی تھی، اپنے بیگز وغیرہ لے کے، وہ ساری مطلب ڈیٹیل ہم سے لے رہے تھے۔ تو یہاں پہ کھڑے ہو کے چاچو نے اور میں نے ساری ڈیٹیل ان کو دی، انہوں نے چاچو سے الگ سے کوسچننگ کی، مجھ سے الگ سے کی، اور علی سے انہوں نے الگ سے مطلب کافی کچھ پوچھتے رہے ہیں۔ تو مطلب انہوں نے اپنی فل تسلی کی۔ اس کے بعد پھر کچھ ڈاکومنٹس کم تھے، ان کے جانے کے بعد پھر میں اور علی دوبارہ سے گھر آئے، ہم نے چائے وغیرہ پیے، اس کے بعد پھر سے ہم ڈاکومنٹس لے کے چل پڑے۔ تو اتنی تپتی دھوپ میں ان لوگوں کی بھی ہمت کو داد ہے، یہ لوگ جو یہ ڈیوٹی دیتے ہیں، یقین کریں کہ بہت مطلب انہوں نے رومال لپیٹے ہوئے تھے، منہ اتنی گرمی میں ڈھکے ہوئے تھے، شوز پہنے ہوئے تھے، مطلب کافی انہوں نے خود کو سیف بھی کیا ہوا تھا۔ یہاں پہ چاچو ڈیٹیل لے رہے تھے، اور میں نے یہاں پہ عید کا سارا سین کیپچر کیا۔ ہمارے عید گرد بہت زبردست سین بنا ہوا ہے،
ٹھیک ہے. بالکل بیک سائڈ پہ تو ایک اور کالونی کٹ گئی ہے اور روڈ کی دوسری سائڈ پہ بھی کالونی کٹ گئی ہے, گھر ہے. اور ہمارے سامنے مطلب فارم سا بنا ہوا چھوٹا سا, وہاں پہ آم کے امرود کے درخت ہیں اور اتنے بڑے بڑے آم بھی لگے ہوئے تھے. اور ہماری ساتھ والی گلی میں بالکل سوئمنگ پول بھی بنا ہوا ہے, مطلب لڑکوں کا ہے, وہ فیملی کا نہیں ہے. تو بڑا زبردست مطلب سین بنا ہوا ہے. تو میں بھی اور چاچو بھی ان کے کوشچنس کے آنسر دے رہے تھے. آج کی ویڈیو آپ کو لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی. مطلب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں گورنمنٹ لون دیتی ہے نہیں دیتی, ان کے جھنجٹ بہت ہے, فراڈ ہے. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ 2 گرانٹر ضرور لیتے ہیں جو چیک سمیت آگے گارنٹی دیتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ اعتماد کے قابل ہے, اس مطلب اسے آپ لوگ لون دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے ساری ڈیٹیل دی, انہوں نے فارمز وغیرہ بھی نکالے, رقبہ وغیرہ لکھا, ڈائریکشن لکھی, مطلب فل پروسیجر تھا. آپ لوگوں میں سے اگر کوئی یہ لون اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے رابطہ کر سکتا ہے, میں اسے ساری ڈیٹیل سمجھا دوں گی, بتا دوں گی. یہ دیکھیں ہماری بیک سائڈ پہ بھی مطلب گھر بن چکے ہیں, 2-3 بن بھی رہے ہیں. اور یہ سامنے جو ہے نا یہ والا جو ایریا یہ میں دکھا رہی تھی, یہاں پہ یہ فارم بنا ہوا ہے مینگوز کا. اس فارم کے اندر اس سوئمنگ پول بھی ہے اور بڑی وہ اچھی سی وائب آتی ہے دیکھ کے. یہاں میں ان کو ہمیں ساری ڈیٹیل دے رہی تھی. اس کے بعد پھر ہم لوگ نا واپسی کو نکل گئے تھے. تو گھر آنے کے بعد جب میں نے علی کی ٹانگیں اور بازو دیکھے تو وہ تو بہت زیادہ اس کو گرمی کی وجہ سے دانے اور انفیکشن ہو گیا تھا. تو میں بہت گھبرا گئی. پہلے ہم نے ان کے ڈاکومنٹس لیے, اس کے بعد پھر میں علی کو لے کے ہاسپٹل چلی گئی. علی کو ڈرپ لگوائی. علی بہت کمزور ہو گیا گرمی میں میرے ساتھ پھر کے. تو ہمیں آپ لوگوں کی دعاؤں کی اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. ہمارے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو ضرور واچ کریں, ہمارے چینل کو شیئر بھی کریں. آپ کی چھوٹی سی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. تو ڈرپ لگوانے کے بعد فوراً علی کو لے کے سیدھا فرید گیٹ پہ گئی. فرید گیٹ پہ جانے کے بعد میں نے علی کے لیے شارٹس اور شرٹ لی. گرمی میں ابھی ہمیں آگے بہت مشقت کرنی پڑنی ہے کیونکہ ہم نے گھر بنانا ہے, مستریوں کے اوپر بھی علی نہیں رہنا ہے. ہمارے گھر میں ایک واحد مرد علی ہے. تو فرید گیٹ کو دیکھ کے تو میں بہت ہی خوش ہو گئی. ہمارا فرید گیٹ بہت پیارا ہو گیا. یہ اس کی فروٹ اسٹریٹ ہے فرید گیٹ کے اندر انٹر ہوتے, اور فروٹ اسٹریٹ بھی بہت پیاری بنی ہوئی ہے. اتنی لائٹنگ اتنی پیاری, حالانکہ لاک ڈاؤن ہے ابھی تھوڑی دیر تک سب کچھ بند ہو جانا تھا, لیکن اتنی زبردست لکنگ کر دی فرید گیٹ کی. ہر چیز ایک جیسی, ہر چیز خوبصورت, لائٹنگ بہت پیاری, ٹوٹل وڈ ورک کر کے انہوں نے اتنا پیارا لک دے دیا فرید گیٹ کو. میں تو بہت امپریس ہوئی ہوں مریم نواز کے اس اقدام سے. تو تھینک یو سو مچ. امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.